عزیز بچوں، اب ہم انسانی جسم اور عضوی نظام کا حصہ دوم کا مطالعہ کریں گے۔ ذرا یاد کیجئے، دوران خون کسے کہتے ہیں؟ دل کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں کو خون پہنچانے اور وہاں سے واپس لانے کے فعل کو دوران خون کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم نظام دوران خون کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جسم کے مختلف اجزاء میں حل شدہ غذائی اجزاء، بیکار مادے اور ضروری اشیاء وغیرہ کی ترسیل دوران خون کرتا ہے۔ انسان اور اعلیٰ سطح کے حیوانات میں دوران خون کے لیے علیحدہ نظام ہوتا ہے۔ نظام دوران خون میں شامل اجزاء کے نام دل، خون کی نالیاں اور عروق شعریہ ہوتے ہیں۔ آئیے دل کی ساخت اور اس کے افعال کے بارے میں اب ہم مطالعہ کریں گے۔ دل پسلیوں کے پیچھے دونوں پھیپھڑوں کے درمیان اور کس قدر دائیں جانب جھکا ہوتا ہے۔ ہمارے دل کا حجم ہماری مٹھی کے مساوی اور عام طور پر وزن 360 گرام ہوتا ہے۔ دل کے اطراف 2 پرتی جھلی اور درمیان میں ایک مایع ہونے کی وجہ سے دل رگڑ اور ضرب سے محفوظ رہتا ہے۔ آئیے اب ہم دل کی ساخت اور دوران خون کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ انسانی دل عضلاتی اور نرم ہوتا ہے۔ یہ قلبی عضلات سے بنا ہوتا ہے۔ قلبی عضلات غیر ارادی ہوتے ہیں۔ ان کے سکڑنے اور پھیلنے کا عمل ایک لئے میں ہوتا ہے، اسے ہی دل کا دھڑکنا کہتے ہیں۔ دل کے اندر طولی پردے کی وجہ سے بایاں اور دایاں اس طرح 2 حصے بنتے ہیں۔ ان حصوں کے دو مزید کھانے بنتے ہیں۔ اس طرح دل میں 4 کھانے پائے جاتے ہیں۔ اوپر کھانوں کو عظم القلب اور نیچے کے کھانوں کو بطن القلب کہتے ہیں۔ خون کی نالیاں، ساخت اور افعال کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ دل کی دھڑکن مسلسل جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں خون مسلسل دورہ کرتا رہتا ہے۔ خون کی نالیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں: شریان اور ورید۔ دل سے جسم کے مختلف حصوں کو خون لے جانے والی نالیاں شریان کہلاتی ہیں۔ شریانیں جسم میں گہرائی میں پائی جاتی ہیں۔ شریان میں صاف خون پایا جاتا ہے اور شریانوں کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں۔ شریانوں میں خلبند نہیں پائے جاتے۔ ورید جسم کے مختلف حصوں سے دل کی طرف خون لانے والی نالیاں ورید کہلاتی ہیں۔ ورید میں گندا خون پایا جاتا ہے۔ وریدیں عموماً جلد سے لگی ہوتی ہیں۔ ان کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں۔ بڑی ورید میں خلبند پائے جاتے ہیں۔ عروق شعریہ شریانیں جسم میں پھیلتی ہیں تو ان میں شاخیں تیار ہوتی ہیں۔ ان کا قطر بتدریج چھوٹا ہوتا جاتا ہے، وہ بال جیسی نظر آتی ہیں۔ انہیں عروق شعریہ کہتے ہیں۔ عروق شعریہ بے حد باریک اور پتلی دیوار والی نالیاں ہیں۔ اس وجہ سے عروق شعریہ اور خلیات کے درمیان مادوں کا لین دین بآسانی ہوتا ہے۔ اس لین دین کے ذریعے خلیات کو آکسیجن، غذائی مادے، مرکب اور وٹامن حاصل ہوتے ہیں اور خلیات کے بیکار مادے خون میں داخل ہوتے ہیں۔ عروق شعریہ ایک دوسرے سے جڑتی ہیں اور بڑے قطر کی نالیاں تیار ہوتی ہیں۔ انہی کو ہم ورید کہتے ہیں، یعنی ہر عضو میں عروق شعریہ کا جال پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ فشار خون یا خون کا دباؤ دل کے سکڑنے اور پھیلنے سے شریانوں میں خون مسلسل بہتا رہتا ہے۔ دل کے سکڑنے سے شریانوں کی دیواروں پر دباؤ پڑتا ہے، اسے فشار خون کہتے ہیں۔ جسم کے تمام حصوں تک خون پہنچانے کے لیے خون کا دباؤ ضروری ہوتا ہے۔ دل کے سکڑتے وقت اس دباؤ کی پیمائش کی جاتی ہے تو اسے سسٹولک دباؤ کہتے ہیں، اور دل کے پھیلنے پر کی گئی دباؤ کی پیمائش کو ڈائسٹولک دباؤ کہتے ہیں۔
صحت مند انسان کے خون کا دباؤ تقریباً 120 mm/80 mm تا 139 mm/90 mm پارے کے ستون کے مساوی ہوتا ہے۔ خون کے دباؤ کی پیمائش کے لیے اسفیگمو مینومیٹر نامی آلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔